السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو کے اندر آپ نے جانا کہ غسل 5 صورتوں میں کرنی چاہیے۔ آج کے ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے پہ ایک حدیث وارد ہے جس سے بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو اس مسئلے پر ہم تھوڑی وضاحت کریں گے کہ کیا واقعی جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ واجب بولا جائے تو یعنی کہ ایک مسلمان کے اوپر، ایک اسلام کے ماننے والے شخص کے اوپر ضروری ہے، یعنی اس کو کرنا ہی ہوگا۔ واجب کہتے ہیں کہ یعنی جسے شریعت نے تاکیدی طور پہ کہا ہے کرنے کو اور اس کو کرنا ضروری ہو۔ اگر کوئی انسان اس کو چھوڑتا ہے تو گنہگار مانا جائے گا اسے۔ جیسے نماز ہے، یہ واجب ہے، تو اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار مانا جائے گا اسے۔ تو اسی طریقے سے جمعہ کے دن اگر کوئی انسان غسل نہیں کرے گا تو کیا اسے گناہ ملے گا یا نہیں، اس مسئلے پر آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہوں گے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ان ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اخرجہ السبعہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں۔ یہاں پر ہم مختصراً یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک مشہور صحابی ہیں، اور یہ جو ابو سعید ہے یہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا اصل نام سعد بن مالک ہے، اور یہ غزوہ احد میں انہیں چھوٹا قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے والد جو تھے مالک، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حنظلہ بن ابی سفیان یہ اپنے اساتذہ کا قول نقل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ کم سن صحابہ میں، یعنی کم عمر میں، حضرت ابو سعید خدری سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا۔ گویا کہ فقیہ تھے، دین کے مسائل ان کو بہت آتا تھا۔ مدینہ میں یہ 64 ہجری یا 65 ہجری، اس میں اختلاف ہے، 64 ہجری کو وفات پائے یا 65 ہجری کو، اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن 64 یا 65 ہجری میں یہ وفات پائے۔ ان سے 1170 احادیث مروی ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ معلومات تھی۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر۔ محتلم کہتے ہیں ہر بالغ شخص، محتلم یعنی احتلام والا شخص، یہ محتلم یعنی احتلام جس کو ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اس کا معنی جو کیا جاتا ہے وہی بالغ، یعنی غسل الجمعۃ واجب، غسل الجمعۃ، جمعہ کا غسل واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر۔ اخرجہ السبعہ، اسے سبعہ نے روایت کیا۔ سبعہ سے کیا مراد ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد، یہ 7 لوگ مراد ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ہم نے ویڈیو بنا دیا ہے کہ سبعہ سے کیا مراد ہے، خمسہ سے کیا مراد ہے، اربعہ سے کیا مراد ہے، ستہ سے کیا مراد ہے۔ اس پہ ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا آپ کو۔ تو اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا غسل الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر۔
हर बालिग शख्स पर जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है। ये हदीस सही है, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है। तो क्या वाकई जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है? आगे एक हदीस है, इस हदीस को जब आप पढ़ेंगे तो मसला क्लियर हो जाएगा। अन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन तवद्दा, जो वज़ू करे, यौमल जुमुआती, जुमा के दिन, फबिहा, तो इसके ज़रिए व नेमत, उसने अच्छा किया, तो ये काफ़ी है। अन समुरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। ये समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? समुरा बिन जुंदिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और इनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है और ये 59 हिजरी के आखिर में जाकर वफ़ात पाए। ये रवायत करते हैं, क़ाल कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवद्दा, जो वज़ू करे, यौमल जुमुआती, जुमा के दिन, फबिहा, तो उसने अच्छा किया, व नेमत, और बेहतरीन अमल किया और बेहतरीन काम को अंजाम दिया। वमन तसल, और जो गुस्ल करे, फल गुस्ल, तो उसका गुस्ल अफजल अफजल है, यानी जो गुस्ल करे, फल गुस्ल अफजल, तो गुस्ल अच्छा है, अफजल है, बहुत अच्छा काम है, अफजल अमल है। रवाहुल खमसा, इसे खमसा ने रवायत किया है। खमसा से कौन कौन मुराद हैं? अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुस्नद अहमद। व हसन तिरमिज़ी, और इसे तिरमिज़ी ने हसन करार दिया, से हसन करार दिया। यह हदीस भी सही है। तो समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के दिन गुस्ल करना ये वाजिब नहीं है, क्योंकि जुमा के दिन, इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के दिन गुस्ल करना अफजल है। और जब कोई काम या कोई अमल अफजल हो तो ये वाजिब पर दलालत नहीं करता है। तो उलमा ने यही कहा है कि यहाँ पर जो वाजिब का लफ्ज़ है ये लुग़वी तौर पर है, यानी वाजिब का लुगत में कहते हैं ज़रूरी, यानी जुमा के दिन गुस्ल करना एक ज़रूरी है। कोई जो इस्तिलाही माना जो किया जाता है कि अगर कोई इंसान छोड़ देता है तो गुनहगार होगा, वो तर्जुमा या वो इस्तिलाही तारीफ़ नहीं है। यहाँ पे लुग़वी माना मुराद है, यानी ज़रूरी है, करना चाहिए एक मुसलमान को। और अल्लामा इमाम इब्न क़य्यिम ने भी कहा कि ये ताकीदन तौर पे कहा गया है, खूब ताकीद के साथ कहा गया कि करो। लेकिन अगर देखा जाए तो एक मिसाल भी वो देते हैं कि जैसे वित्र की नमाज है, तो अल वित्र वाजिबुन अला कुल्ल मुस्लिम, हदीस मौजूद है कि वित्र वाजिब है हर मुसलमान पर। तो क्या वाकई वित्र वाजिब है? नहीं, बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। वो ताकीदन से कहा गया कि सुन्नत वित्र पढ़ो, तो इसलिए सुन्नत मुअक्कदा उसे करार दे दिया गया। इसी तरीके से जुमा के दिन भी गुस्ल करने के बारे में ज़्यादा हदीस मरवी है कि जुमा के दिन गुस्ल करो, लेकिन वाजिब है इस पर दलालत नहीं करता। ये जो यहाँ पर वाजिब का लफ्ज़ है ये लुग़वी तौर पर है, यानी ज़रूरी है, कर लेना चाहिए हर बालिग शख्स पे। तो ये दोनों हदीस अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये हदीस ज़्यादा राजे और ज़्यादा सही मालूम होती है कि जुमा के दिन गुस्ल करना ये वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, ये मसनून अमल है। इंसान जुमा के दिन अगर गुस्ल करे तो ये मुस्तहब अमल है, अच्छा है, कोई वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स गुस्ल नहीं करता तो वाजिब, अगर नहीं करता तो गुनहगार नहीं होगा। ये मसला नोट कर लीजिए। अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पे पिछले वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया कि नापाक नहीं है, तो क्या उसके ऊपर गुस्ल करना ज़रूरी है? नहीं, पाक इंसान है तो अब उसको गुस्ल करने की क्या ज़रूरत, नहीं गुस्ल करेगा फिर भी नमाज पढ़ सकता है ना। तो इसी तरीके से जब वो नापाक नहीं है, नमाज पढ़ सकता है, तो जुमा के दिन गुस्ल करना किस तरीके से वाजिब हो सकता है? नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि जुमा के दिन गुस्ल करना ये वाजिब नहीं है।
اور اسی طریقے سے جو لوگ بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، آپ یہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو آپ یاد کر لیں، اس حدیث کو ان کے سامنے سنا دیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اور بھی احادیث مذکور ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ جمعہ اس طریقے سے ذکر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور بھی دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، آپ یہ سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ کمپیریزن کیجئے کہ کیا واقعی جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ جب یہ حدیث واجب ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل واجب ہے، یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے، تو آپ کہیں کہ بتائیں کہ غسل کرنا کن صورتوں میں ضروری ہے؟ تو کہیں گے کہ جب انسان جنبی ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، ایسی چیز کا وصف پایا جائے گا جس سے غسل واجب ہوتا ہے، تو جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ چیز پایا جائے گا تبھی غسل واجب ہوتا ہے، ورنہ اور صورتوں میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر وضاحت کے ساتھ اس بات کو ہم نے ذکر کیا کہ غسل تبھی واجب ہوگا جب ایسے وصف کا پایا جائے جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب انسان جمعہ کے دن ناپاک نہیں ہے، کوئی نجس کوئی ناپاکی اس کو حاصل نہیں ہے، پاک صاف ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے، غسل کرنا کیسے واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ جو حدیث جمعہ کے دن غسل کرنا ایک تاکیدی طور پہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، کرنا چاہیے، ایک تاکید دیا جا رہا ہے کہ بھائی کرو، کوئی واجب پہ دلالت نہیں کر رہا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہاں پہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ، چاروں علماء جو ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص یہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، یہ کوئی بھی شخص نہ کہے، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ میں پھر سے کہوں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں، اس مسئلے کو آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں۔ بار بار کوئی شخص کہے گا، یہ حدیث کو ذکر کرے گا، آپ یہ سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو سنا دیں اور یہ کہیں کہ بھائی غسل کن صورتوں میں کن بنیاد پہ غسل واجب ہوتا ہے؟ انہی صورتوں میں جس انسان کے بدن سے ایسے وصف پایا جانا جس سے غسل واجب ہوتا ہے، انہی صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ غسل تبھی واجب ہوگا جب ایسی صورت پائے جائیں، کوئی ایسے اسباب پائے جائیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، اس طریقے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ بتائیں، ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر صاف صاف اس بات کو بھی واضح کیا تھا کہ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے، کوئی مسلمان بنتا ہے، اگر وہ انسان جو مانوی نجس ہے، وہ انسان کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا غسل کرنا چاہیے۔ صفوان بن اسال کے بارے میں، سمامہ بن اسال، معاف کیجیے گا، سمامہ بن اسال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ غسل کرو، تو غسل کرنے کا وہاں پہ یہ مطلب نہیں تھا کہ تم غسل کرو، ہو سکتا ہے ناپاکی کوئی ہو، اللہ کے نبی کو لگا کہ ناپاک ہو، وہاں پہ جب ایک انسان اسلام قبول کرے تو اگر واقعی وہ حقیقی نجس کا مستحق ہے، کوئی ایسا وصف پایا گیا ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی غسل تمہارے اوپر واجب ہے، غسل کرو۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی اگر کوئی شخص حقیقی نجس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، مثلا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دیتا ہے، یا منی نکل جاتا ہے، یا احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ غسل واجب ہے، غسل کرو، کیونکہ تمہارے جسم سے، تمہارے بدن سے ایسے وصف کا پایا گیا ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر بھی کوئی مسئلہ اگر آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں دین کو سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔